Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल बनी इसराइल की आयत नंबर 36 से लेकर आयत नंबर 38 तक। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आज के लेक्चर में हम लोग तकब्बुर करने वालों के बारे में उनका अंजाम पढ़ेंगे और तकब्बुर करने वालों को अल्लाह ताला किस तरह हकीर कर देते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में हमें अंधी तकलीद करने को बारे में मना किया गया। बगैर तस्दीक के किसी बात को, किसी इल्म को, किसी बात की खोज लगाना, किसी बात की इल्म मतलब कोई भी इल्म है उसको फॉलो करने लगना, इसको सख्ती से ममानियत है। बगैर तहकीक के किसी बात को आगे फैला देना, किसी को इल्ज़ाम या कोई भी चीज़, इस पर कितना सख्त इसके मतलब सज़ा है और ये कितनी गलत बात है, इसके ऊपर आयात हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 36 से। और ना तुम पीछे पड़ो इसके जो नहीं तुम्हें इसका कोई इल्म, मतलब किसी चीज़ के पीछे मत पड़ो। ये लफ्ज़ तकफूस जिसका मतलब है पीछे ना पड़ो, पीछे पड़ना। ये पीछे पड़ना ये लफ्ज़ क्या नाम है, हमारी जो सर होता है उसकी पिछली साइड को कहते हैं, तो इसलिए उधर से ये लफ्ज़ निकला है पीछे पड़ना। तो ना तुम पीछे पड़ो इसके जो नहीं तुम्हें जिसका इल्म नहीं है उसके पीछे मत पड़ो। उस बात को आगे फैलाने की कोशिश करो। इससे होता क्या है, बाज़ औक़ात हमें किसी बात का इल्म नहीं होता, हमें आधी बात पता लगती है, हम उस आधी बात पे अमल करते हुए हम वो बात आगे फैला देते हैं या आगे किसी को बता देते हैं। बाद में हमें कुछ दिनों बाद हमें वो पूरी बात पता लग जाती है और हमारी गलतफहमी दूर हो जाती है, लेकिन हम दूसरे इंसान को बदगुमान कर चुके होते हैं। और जब हम किसी दूसरे इंसान को बदगुमान कर देते हैं, फिर जब वो दूसरा इंसान उसको तो नहीं ना हम दोबारा क्लियर बाद में अगर कर पाते, और हम किसी की गलत किसी के बारे में बदगुमानी तो क्रिएट कर दी ना हमने। तो इन चीज़ों से ममानियत है। और यहाँ पे और इसके अलावा तहकीक, इसका दूसरा मतलब ये भी है कि कोई बात तहकीक के बगैर उस इल्म पे फॉलो ना करो। ब्लाइंडली फॉलो से मना किया। फितने तभी डेवलप होने हैं आने वाले वक्त में जब ब्लाइंडली लोगों ने फॉलो करने लग जाना है। तो किसी की पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट नहीं होना, बल्कि रैशनैलिटी थिंकिंग करनी है और उसकी बात में देखना कितना दम है, फिर उसके अंदर आपने उस पर अमल करना है, फिर आपने उसको ऑथेंटिक करार देना है, फिर आपने उस पर फॉलोइंग करनी है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। फिर इसका दूसरा मतलब मुफस्सरीन के मुताबिक ये भी हो सकता है कि जिस बात की तहकीक नहीं हो सिर्फ आगे मत फैलाओ, मतलब बदगुमानी किसी के बारे में ना आगे फैलाओ। किसी ने जना किया किसी के बारे में ऐसी बात ना करो। देखो जना के बारे में हुक्म है कि जना का बहुत सख्त आपको सजा दी जाती है, लेकिन जना पे भी आपको तब सजा दी जाती है जब चार आपके पास गवाह मौजूद हो, और अगर 4 की बजाय 3 गवाह मौजूद हो तो उन तीनों गवाहों को कोड़ों की सजा मिलती है। तो इसलिए चारों के सजा 4 गवाह होंगे तो ही रजम की सजा है, तो नहीं तो गवाहों को सजा मिल जाती है अगर गवाह कम हो। तो इसलिए ये इल्ज़ाम लगाने के बराबर हो जाता है ना, इसलिए तहकीक के बगैर कोई बात ना करे। और बेशक आगे इसी आयत के अंदर है कि बेशक कान और आंख और दिल हर एक इनमें से है इस बारे में सवाल किया जाने वाला। मतलब कान, आंख और दिल, इन्हीं का क्या जिक्र है। हमारे कदम भी तो गलत कामों की तरफ जाते हैं, हमें उनसे भी तो तहकीक करनी चाहिए। हमें अपने हर चीज़ की तहकीक करनी, हमारे हाथों की, हमारे पाँव की, सब की भी तो तहकीक होनी चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ कान, आंख और दिल का जिक्र है। क्यों? क्योंकि कान, आंख और दिल ये वो चीज़ें हैं जो सबसे पहले जो तहकीक कर सकती हैं चीज़ें। कान से सुन सकते हैं इंसान। खुद कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि तब तक ये ना मतलब ये बात तब तक ना कहो कि मैंने ये सुना जब तक तुम उसको सुन ना लो, खुद सुन ना लो। और ये बात मतलब ये बात तब तक ना करो कि मैंने इसे देख नहीं। सबसे पहले ऐसा था कि हदीस कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि एक बात तब तक आगे ना करो, एक बात तब तक ना मतलब कहो कि मैंने देखा जब तक तुमने उसको खुद नहीं देखा, और एक बात को तब तक ना कहो कि मैंने सुना जब तक तुमने उसे खुद नहीं सुना, और एक बात को तब तक ना कहो मैंने जाना जब तक तुमने उसे खुद नहीं जाना।
مطلب جب تم نے خود نہیں دیکھا، خود نہیں سنا، خود نہیں اس چیز کو اپنے سب کچھ پہچانا، تو مطلب اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، تب تم کیسے کر سکتے ہو کہ میں نے یہ سنا، یہ بات دی ایسے؟ دیکھو تم نے سنی سنائی بات کی، خود سنی تم نے یہ بات کہ وہاں یہ ہو رہی تھی، جب تک تم نے خود نہیں سنی تب تک تم بات نہیں کر، اس لیے تو کبھی بھی یہ مت کرو کہ میں نے سنا، بلکہ جب تک تم نے خود سنا ہی نہیں تو غلط بات کی غلط بات نہیں کرنی چاہیے، تحقیق کر کے آگے کرنی چاہیے، اور اگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نہ تم چلو زمین میں اتراتے ہوئے، بے شک تم ہرگز نہیں تم پھاڑ سکتے زمین کو، اور ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے پہاڑوں کو لمبائی میں، مطلب تم زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلو۔ حدیث ہے کہ قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں ہوگے تکبر کرنے والے، اور تکبر کرنے ایک حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو تکبر والے شخص کو تو اتنی سخت انجام ہے، تو پھر کیوں تکبر انسان کرے؟ دیکھیں اپنے آپ میں تواضع رکھنے چاہیے، تواضع رکھنا ضروری ہے، تواضع کے بغیر ہم تکبر میں پڑ جائیں گے، اور تکبر سخت ممانعت ہے تکبر کے بارے میں، اور تکبر کے بارے میں سخت ممانعت ہے، اور تکبر جو ہے وہ یہاں پہ اس کا مثال اس طرح دی ہے کہ جو تکبر والے ہوتے ہیں وہ اس طرح جیسے پہاڑ کی لمبائی، مطلب اتراتے تو ایسے جیسے پہاڑوں کی لمبائی، مطلب اگر ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے پہاڑوں کی لمبائی، مطلب ایسا نہیں کہ تم تکبر کر رہے ہو تم پہاڑوں کی لمبائی تک پہنچ جاؤ گے، تم کچھ بھی نہیں ہو، ویلیو تمہاری کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث ہے کہ اللہ نے وہی بھیجی کہ تاہم کہ مجھے اللہ نے وہی بھیجی ہے کہ ہم لوگ تواضع اختیار کر لو، کوئی کسی کے ساتھ فخر نہ کرے اور نہ زیادتی کرے۔ اور ایک جگہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار، اور جس نے میری لباس کو لینا چاہا میں اسے جہنم کا مرتکب کر دوں گا۔ اور کیوں سورہ فرقان میں ہے نیک لوگوں کے بارے میں ایک مثال ہے کہ یہ لوگ زمین میں وہ لوگ زمین میں عاجزی سے چلتے ہیں، تو مطلب یہ نیک لوگوں کی ہے ہی نہیں فطرت کہ وہ تکبر کریں گے، تکبر تو احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے عمر رضی اللہ کا بھی مطلب ہم نے پہلے بھی ایک حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ تکبر کچھ نہیں مگر وہ جو احساس کمتری کا شکار ہو انسان، احساس کمتری کا شکار ہی انسان تکبر کر رہا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ نے ایک دفعہ ممبر پر کھڑے ہو کے لوگوں سے خطاب کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو اوپر اٹھاتا ہے، اور جو خود کو بڑا بناتا ہے اللہ اس کو پست کر دیتا ہے، اور لوگوں کی نظر میں اس کو چھوٹا کر دیتا ہے، اور وہ اپنی نظر میں بڑا ہوتا جاتا ہے، اور لیکن یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظر میں کتے اور سور سے بھی زیادہ حقیر ہو جاتا ہے۔ مطلب اگر انسان تواضع اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں کی نظر میں بھی اونچا کر دیں گے، اگر وہ تواضع اختیار کرے گا تو اللہ اس کو دوسروں کی نظر میں بڑا کر دیں گے، لیکن اگر وہ تواضع اختیار نہیں کرے گا بلکہ اپنے آپ کو خود کو بڑا بنائے گا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیں گے، اور وہ خود کو تو بڑا سمجھے گا لیکن لوگوں کی نظر میں وہ ایک کتے اور سور کے برابر ہوگا۔ اللہ معاف کرے، اتنی سخت حدیث ہے یہ تو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے میری نظر میں نیچے کر دے اور مجھے لوگوں کی نظر میں رتبہ عطا فرما۔ اس لیے ہمیشہ خود کو حقیر سمجھو، خود کو کوئی بڑی چیز مت سمجھو، ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی چیز ہے۔ دیکھیں ایک جگہ ہے ہر علم والے کے اوپر دوسرا علم والا موجود ہے، تو اس لیے کوئی عالم بھی خود کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھے۔ دیکھیں اللہ سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ اگر کوئی بہت بڑا عالم ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا تو کوئی عالم ہی نہیں، تو ہمارے اوپر رسول ہیں، اور رسولوں کے اوپر تو پھر اللہ کی ذات ہے، اور وہ عالم ہی کون جو جس کے دل میں تکبر رہتے۔ تو اللہ سب سے پہلے ہم نے شرک سے ممانعت پڑھی سورہ میں، پھر والدین سے برا سلوک سے منع کیا، فضول خرچی سے منع کیا، کفایت شعاری کا حکم ملا، پھر تکبر سے ممانعت آئی، اور غلط بات تحقیق کے بغیر پھیلانے سے ممانعت آئی، اور آخری کچھ آیات ہم ترجمہ پڑھتے جاتے ہیں۔ یہ سب کام ہے برائی ان کی آپ کے نزدیک ناپسندیدہ،
یہ اس میں ہے جو وحی کی طرف آپ کے رب نے حکمت میں سے، اور نہ تم بناؤ ساتھ اللہ کے کوئی الہ دوسرا، ورنہ تم ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت کیے ہوئے اور دہکارتے ہوئے۔ تو اللہ کے ساتھ تکبر مت کرو اور اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، ورنہ پھر تم جہنم میں ملامت کیے جانے والوں میں، کیونکہ شرک بہت بھاری ظلم ہے اور شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے اور ہم سے تکبر کو دور فرما دے، اور اس حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی باتیں ہمارے ذہن میں ہمیشہ گونجتی رہیں، ہمیں یاد رہیں کہ ہم نے کبھی بھی کوئی بات تب تک نہیں کرنی کہ ہم نے دیکھا جب تک ہم نے خود نہیں دیکھا، ہم نے سنا تب تک نہیں کرنا جب تک ہم نے خود نہیں سنا، ہم نے جانا تب تک نہیں کرنا جب تک ہم نے خود نہیں جانا، اور اللہ کی راہ میں تواضع اختیار کرنی ہے۔ اگر تواضع اختیار کریں گے تو اللہ ہمیں بڑا کرے گا، نہیں تو اگر ہم خود کو بڑا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تو ہمیں پست کر دیں گے، اور ہم لوگوں خود کو تو بڑا سمجھیں گے، لوگوں کی نظر میں ہم چھوٹے ہوتے جائیں گے، اتنے حقیر ہو جائیں گے کتے اور سور کے برابر۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، معاف کرے، معاف کرے، معاف کرے، اور اللہ کے سامنے ہمیشہ عاجز رہے، کیونکہ نیک لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ زمین میں عاجزی سے چلتے پھرتے ہیں، اور یہ سورہ فرقان میں ہے، اس لیے ہمیشہ عاجزی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی عطا فرمائے، ہمیں نیک بنائے، ہمیں اللہ کے دین پہ عمل کرنا سکھائیں، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دین میں ٹیڑھ مت لانا، یا اللہ ہمارے ایمان میں ٹیڑھ مت لگانا، ہمیں معاف کر دینا، ہمیں دین میں استقامت عطا فرمانا، آمین۔ جزاک اللہ۔